آج کل لوگوں کے وفات پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، مقصود ایصال ثواب ہوتا ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی کیا ایسا ہوا ہے؟ کیا قرآن خوانی میں تعاون جائز ہے؟ کیا اس اہتمام سے واقعی مرحوم کی روح کو فائدہ پہنچتا ہے؟ جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ قرآن خوانی کا یہ طریقہ کب سے اختیار کیا گیا ہے، لیکن یہ بات میں جانتا ہوں کہ سلف میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ کسی کے وفات پر قرآن خوانی کی گئی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہ کسی کے بارے میں۔ بہرحال یہ بات کی ایجاد ہے اور اچھی ایجاد بھی نہیں ہے کہ نعم البدعت کہا جائے، بلکہ یہ ہے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اس عمل کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں ایسا میرے علم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ کیا قرآن خوانی میں تعاون جائز ہے؟ میں نے آج تک کسی کی قرآن خوانی نہیں کی، حالانکہ ہوتی رہتی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی اس بدعت کا ارتکاب کیا ہو۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا پارسا آدمی، میں نے گناہ بہت کیے ہیں مگر یہ گناہ نہیں کیا ہے۔ کیا اس اہتمام سے واقعی مرحوم کی روح کو فائدہ پہنچتا ہے؟ جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ واقعی فائدہ پہنچنے کی کوئی عقلی دلیل تو معلوم نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جبکہ ایک شخص ایسے لوگوں کے لیے قرآن خوانی بلوم ایسے لوگوں کو ہوتی جنہوں نے کبھی قرآن کو نہ پڑھا نہ ہاتھ سے اٹھایا، ظاہر ہے کہ ان کو تو فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جس شخص نے فرض کر لیجیے کہ قرآن پڑھتا رہا ہے تو قرآن نے ایصال ثواب کے فائدہ پہنچانے کے جو طریقے وہ متین طریقے پہ بتا دیے کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو جب اس میں نہیں بتایا ہے تو یہ ہمیں تو جب بتایا نہیں گیا تو پھر یہ کہ کس طریقے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس دلیل کی بنا پر کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ اس سے میت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی نہیں فائدہ پہنچتا جو لوگ کی یہ کام کرتے ہیں، اس لیے کوئی بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں جو پیغمبر نے نہیں کیا، جس کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، نہ میت کو پہنچتا، ایک کار عبث ہوا، اور کار عبث ایسا ہوا کہ جس کے اوپر بدعت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔